السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پر ہوگا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے جگہ بدلنا بالکل ہی نہیں چاہیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 107 108 یعنی 107 108 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب اور یہ انداز رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں قرآن کریم میں جا بجا اس بات کو بیان فرمایا کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا اس کے فوراً بعد جہنم کا ذکر کیا، یا پہلے اگر جہنم کا ذکر ہوا تو بعد میں فوراً جنت کا بھی ذکر ہوا۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں پر اگر کہیں پہ بدبختوں کا ذکر فرمایا تو اس کے فوراً بعد نیک بختوں کا بھی ذکر فرمایا، ان کی صفات بیان کی، اور اگر کہیں پر نیکوکار لوگوں کی صفات کو پہلے بیان فرمایا تو اس کے بعد میں بدبختوں کا بھی ذکر فرمایا۔ ابھی یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے کو، اسی سنت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسلوب اور انداز کو اپنایا، جیسا کہ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ان آیتوں کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، اس کو ایک بار پھر یاد کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بدبختوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول پر تو ایمان لانے کا دعویٰ کیا، لیکن جب عمل کی باری آئی تو ایسے اعمال انجام دیے جو غیر مطلوب ہے، غیر شرعی ہے، جو غیر مقبول ہے۔ خاص طور سے اگر اس کو آپ مثالوں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کل کے جو بدعتی اور خرافاتی لوگ ہیں، جو لوگ بدعات و خرافات کو مزین کر کے اچھے انداز میں انجام دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، ایسے بدبختوں کا ذکر ہوا، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ہی برباد اور رائگا اور اکارت فرما دے گا، اور آخرت میں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملیں گے تو ان کے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو سعادت مند ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں گے، رسولوں کی جو لائی ہوئی شریعت اور دین ہے اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، نبی جو طریقہ بتلائیں گے اس طریقے کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے مہمانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ عملوا الصالحات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک اعمال انجام دیے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے۔ یہاں پر دو باتیں بہت ہی زیادہ قابل غور ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے اور بالکل گہرائی کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال انجام دیے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خالی ایمان کا ڈھنڈورا پیٹنے سے نہیں ہوگا۔ اب ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، توحید پرست ہیں، بڑے توحید پرست ہیں، اور نمازوں کا یہ حشر ہے کہ نمازوں کو ہمیشہ ردی کے ٹوکری میں ڈالے رہتے ہیں، نمازوں کو ہمیشہ ضائع اور برباد کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ایسا ایمان کارگر نہیں ہے۔ ایمان صرف وہی کارگر ہے جس کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے، اور نیک اعمال میں سب سے اعلیٰ ترین عمل کون سا ہے؟ نماز، 5 وقت کی نماز۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے یہیں پر اسی آیت کریمہ میں، اور سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ عملوا الصالحات، ان لوگوں نے نیک اعمال انجام دیے، اس سے مراد وہ اعمال ہے جو نبی سے ثابت ہو۔ ابھی نبی سے ثابت نہیں ہے وہ اعمال آپ چاہے کتنا بھی انجام دے دیں، ابھی نبی سے ثابت نہیں ہے، اور وہ عمل چاہے آپ کتنا بھی انجام دے دے اس عمل کا کوئی ویلو نہیں ہے، بالکل 0/0۔
0/0 کوئی اس کا ویلو نہیں ہے، چاہے آپ کتنے اچھے انداز میں عمل کیوں نہ کر لیں۔ ابھی ایک نماز لوگ پڑھتے ہیں، اوابین کی نماز، آپ نے سنا ہوگا بہت ہی پابندی سے پڑھتے ہیں، اور اس نماز کو پڑھنے والوں کو لوگ متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں۔ وہ نماز کب پڑھتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، بڑے زور و شور سے پڑھا جاتا ہے اوابین کی نماز، ہر روز پڑھا جاتا ہے۔ جبکہ جو اوابین کی نماز جو ہے، اس کا جو شرعی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے احادیث مبارکہ کے اندر جو اس کا وقت بیان ہوا ہے، وہ صبح میں سورج کے نکلنے کے بعد، جس نماز کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں، جس نماز کو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، اس نماز کو کہا جاتا ہے اوابین کی نماز۔ حدیث سے یہی ثابت ہے، لیکن سو کروڑ متقی اور پرہیزگار لوگ جو اپنے آپ کو بڑے تقوی اور پرہیزگاری کے بلند ترین مقام پر فائز سمجھتے ہیں، وہ لوگ اوابین کی نماز کو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، 6 پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں کوئی فائدہ نہیں؟ کیونکہ وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل وہی ہوگا جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، یعنی جو نبی نے بتلایا اس کے مطابق عمل کیا، اللہ نے فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہوگی۔ جنت الفردوس، فردوس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں ابو امامہ سے اور ابو اسامہ سے، اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں ابو امامہ سے روایت کیا کہ فردوس جو ہے وہ بہترین جنت ہے، فردوس بہترین جنت ہے۔ جبکہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فردوس اعلیٰ اور افضل جنت ہے۔ جبکہ ایک روایت ہے جس کو امام حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور اسی روایت کو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کیا، اور اسی روایت کو امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں روایت کیا، اور اسی روایت کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 2003 پہ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفردوس من ربوۃ الجنہ، فردوس بلند ترین جنت ہے، یعنی جنت میں جو اونچی جگہ ہوگی، جو اونچا مقام ہوگا وہ فردوس ہے۔ اور پھر کہا اوسطھا واحسنھا، اور فردوس جو جنت ہے وہ بہترین اور افضل جنت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فردوس جنت میں ایک مقام کا نام ہے جس کو ہم جنت الفردوس کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو دعا دیتے ہوئے، لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ فلاں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین عطا فرما، اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ تو یہ جنت الفردوس ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت ہی مانگنا ہے کہ اللہ جنت دے تو جنت الفردوس مانگو، فإنہ اوسط الجنت وأعلی الجنہ، کیونکہ یہ افضل جنت ہے اور بلند جنت ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور وہیں سے جنت کے اندر نہریں پھوٹتی ہیں، یعنی جہاں پر جنت الفردوس ہے وہیں سے نہریں نکلتی ہیں۔ دودھ کی نہر بھی وہیں سے نکل رہی ہے، شہد کی نہر بھی وہیں سے نکل رہی ہے، دوسری چیزوں کی بھی نہر وہیں سے نکل رہی ہے۔ یہ تمام کے تمام نہریں کہاں سے نکل رہی ہے؟ جنت الفردوس سے نکل رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگو۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں ہم کو سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پر ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جنت الفردوس پانا ہے تو نبی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے نا؟ اگر جنت الفردوس پانا ہے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ کیسے؟ ایسے نبی کا قدم اٹھا ہے ہم کو یہیں پر ڈالنا ہے، اور ایسے جو نبی کا قدم اٹھائے تو ہم کو یہیں پر ڈالنا ہے، تب جا کر کے اتباع ہوگی۔ لاجک دے کر کے نبی کی باتوں کو رد کرنے والے کبھی بھی مسلمان تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ لاجک دے کر کے
لوجک دے کر کے نبی کی باتوں کو رد کرنے والے کبھی بھی مسلمان تو نہیں ہو سکتے. اور ایک مسلمان کو اگر جنت پانا ہے اور جنت الفردوس پانا ہے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. اور نبی کی اتباع کیسے ہوگی؟ نبی کی اتباع صحابہ کرام کے طریقے پر چل کر کے ہوگی، اس کے بعد والے لوگوں کے طریقے پر چل کر کے نہیں. بعد والے لوگوں میں سے 4 کو منتخب کر کے اور اس کو 4 امام کا لقب دے کر کے اس کے طریقے پر چلنے والے کبھی بھی جنت الفردوس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. جنت الفردوس اگر پانا ہے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی، اور اگر نبی کی اتباع کرنی ہے تو نبی کے جو صحابہ ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اور تب جا کر کے جنت الفردوس ملنے والی ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، خالدین فیہا، ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہوگی، اور جنت الفردوس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جب وہاں پر اقامت اختیار کریں گے، سکونت اختیار کریں گے، وہ ٹیمپروری نہیں ہوگا، پرماننٹلی ہوگا، فکسڈ، وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے. ابھی دنیا میں کوئی چیز کہیں پر فکس کر دیجئے، اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر فکسڈ ہو گیا، وہ بالکل نہیں ہٹا سکتے، فکسڈ ہو گیا وہ. اور آگے مزید اللہ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، اور یہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہاں سے شفٹ ہونا بھی پسند نہیں کریں گے. یعنی ان کو اس جنت سے اتنی محبت ہوگی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنتیوں کو جنت سے اس قدر محبت ہوگی کہ وہ جنت سے کہیں دوسری جگہ جانا نہیں چاہیں گے، شفٹ ہونا نہیں چاہیں گے. حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ ایک انسان اگر ایک مقام پر بہت عرصے تک رہتا ہے تو اس جگہ سے اوب جاتا ہے، وہاں سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے. اپنے مقام پہ بھی ہے تو بہت دن رہنے کے بعد اس کے دماغ جھلبل کرنے کرتے ہیں تو وہ ٹرپ میں جانے لگتا ہے، وہاں گھومنے جاتا ہے تاکہ ہوا بدل جائے. لیکن جنت کے ساتھ جنتیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جنت میں جانے کے بعد دوسری جگہ جانا بالکل پسند نہیں کریں گے. تو یہ جنت کے تعلق سے اور جنتیوں کے تعلق سے مختصر سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، جس کو ہم نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کرنے والا بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا